میں نے جو آج کہانی لکھی ہے اس کا عنوان ہے مدرس ڈے، اور یہ کچھ بہت ہی سچے واقعات سے اخذ کی گئی ہے، تو میں گوش گزار کرتا ہوں۔ بلا شبہ، واہ۔ جہاز کی پرواز میں 2 گھنٹے تاخیر کے اعلان سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی قانونی حرکت میں ملوث، غیر قانونی حرکت میں ملوث ہونے کی وجہ سے مجھ پر تا عمر جہاز کے سفر پر پابندی لگ گئی۔ اس ایئر لائن کو کیا پتا میرے لیے ایک ایک منٹ 1 سال سے کم نہیں۔ گھبراہٹ اور پریشانی میں جسم کے اندر ایک کیمیائی طوفان کھڑا ہو گیا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے اور دل ڈوبا جا رہا ہے۔ نبض بھی شاید کلائی پر اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے۔ مجھے تو 3-4 روز پہلے ہی کراچی ہونا چاہیے تھا، اور یہاں میں اب کم از کم 24 گھنٹے دور بیٹھا ہوں، اور عام مسافت مجھے کئی نوری برس دور لگ رہی ہے۔ کل شام سے کئی بار فون پر اور واٹس ایپ پر ویڈیو رابطے کی کوشش کر چکا ہوں، کوئی نہیں اٹھا رہا۔ ماں سے آخری رابطے کو بھی 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ کووڈ کے ٹیسٹ، ریزلٹس اور دیگر سفری لوازمات کی تکمیل میں ہی میرے 4 روز لگ گئے۔ فوراً روانگی کو فوری بنانے میں بھی آج 6 دن لگ چکے ہیں، اور اب یہ 2 گھنٹے کی مزید تاخیر۔ اس وقت میری بصری اور شعوری استبداد کسی نہایت خطرناک رولر کوسٹر میں سوار محسوس ہو رہی ہے۔ یہ نہیں طے کر پا رہا کہ اس وقت میں جو سوچ رہا ہوں وہ میری بصارت ہے یا جو دیکھ رہا ہوں میری سوچ ہے۔ نگاہیں روانگی کے گیٹ سے متصل شیشے کی دیوار کی دوسری طرف جہاز کی آمد کی متلاشی ہیں، اور ذہن میں صرف اور صرف ماں سے متعلق فلم چل رہی ہے۔ کئی اور کردار ہیں جو اہم تو ہیں مگر سب ثانوی محسوس ہو رہے ہیں۔ ماں کی والہانہ اور غیر مشروط پیار کی ایک ایک فریم میرے مفلوج ہوتے ہوئے ذہن کے پردے تاریک پر سلو موشن میں آگے بڑھ رہی ہے۔ میری فوکل لینتھ لمحہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ میری نظر کا زاویہ اور بینائی کی حد کسی ایک مقام پر اختلاط بصارت لمحہ بھر کو تو کر کے فریم کو آگے یا پیچھے لے جاتے ہیں۔ عکاس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ مجھے اپنی یادداشت کے اوائل دور میں لے ہی آتی ہے۔ مجھے اپنی 7 برس کی عمر میں بیتے وہ واقعات یاد آ گئے جو اس عمر میں اتنے اہم نہیں لگتے تھے جس قدر اب ہو گئے ہیں۔ اب سے کوئی 45 برس قبل مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں عام معمولات کچھ دنوں کے لیے بالکل مختلف ہو گئے۔ گھر میں ایک کوہرام سا بپا تھا۔ میری 3 بہنیں جو مجھ سے بڑی تھیں زار و قطار رو رہی تھیں۔ میں ایک ہی بھائی تھا اور سب کا لاڈلا، ہمیشہ کی طرح رنجیدہ ماحول میں بھی اصل حقیقت سے بے خبر۔ میں اپنی سب سے بڑی بہن جنہیں میں ماں کہتا تھا ان کے جسم سے چپک کر بیٹھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی منجلی بہن بی جان اور تیسری بہن آپی بھی بیٹھی اور رو رہی تھی۔ میں 7 برس کا بچہ اس کوہرام کی یا بہت سارے عزیز و اقارب کا گھر پر ہونے کا مفہوم تو نہیں سمجھ پا رہا تھا، نہ ہی یہ سمجھ آیا تھا کہ لوگ بہت سرگوشی میں کبھی کبھار بات کیوں کر رہے تھے۔ آج جو مجھے اسکول کی چھٹی کرائی گئی تھی اس میں بھی میری بیماری یا کسی ضد کا عمل دخل نہیں تھا۔ آتے جاتے لوگ مجھ پر کچھ زیادہ ہی توجہ دے رہے تھے۔ مجھے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ چارپائی جیسی چیز میں کس کو کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ دوسرے روز بھی اماں جب نظر نہ آئیں اور گھر پر مہمانوں کا جم غفیر دیکھا تو میں نے ماں کے ہاتھ سے قرآن ہٹاتے ہوئے پوچھا کہ اماں کہاں ہیں۔ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس سوال پر ماں کے آنسو کیوں بہنے لگے۔ انہوں نے مجھے اور اپنے قریب کیا اور کہا وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ ابا جان نے کوشش کی کہ وہ مجھے دوسرے کمرے میں اپنے ساتھ لے جائیں، مگر نہ ماں نے جانے دیا اور نہ ہی میں نے جانا چاہا۔ ماں مجھ سے عمر میں 10 سال بڑی تھی، ان کے بعد بی جان اور پھر آپی۔ میں سب سے چھوٹا اور اکلوتا بھائی تھا۔ ماں اور میرے درمیان اس قدر انسیت کی وجہ مجھے بعد میں پتہ چلی تھی کہ جب میں 1 سال کا ہوا تو اماں شدید بیمار ہوئی۔ انہیں لیور سروسس ہو گیا تھا اور انزائمز کے ہائی لیول اور پلیٹلیٹ سیلز کی کمی کا شکار ہو گئیں۔ اس وقت ماں کی عمر 11 برس تھی، مگر میری دیکھ بھال کی بہت ساری ذمہ داری انہی کے سر آ گئی، اور یوں اماں کے انتقال تک اور پھر اس کے بعد وہ میری بڑی بہن سے زیادہ ماں ہی رہیں۔ اکثر بی جان اور آپی کی ماں سے لڑائی ہو جاتی کہ بھائی صرف آپ کا نہیں، اس کی ماں
بلانے سے آپ ماں نہیں بنی، اسے ماں بلانے سے آپ ماں نہیں ہو گئی ہیں، بلکہ اماں بھی بعض اوقات ان کی سرزنش کرتی ہیں کہ چھوٹا اگر ماں کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ماں ہو، اور کوشش کرو کہ ماں کا القاب بھی بدل لو، کیا خرابی ہے اس میں؟ اماں سے سوال کرتی ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اماں انہیں چپ کرانے کے لیے مثال دے کر کہتی ہیں کہ دیکھو اب بچی نہیں ہو بلکہ ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہو، 70واں لگ گیا ہے، اس عمر کی لڑکیوں کو کوئی ماں کہے اچھا نہیں لگتا۔ ماں اس دلیل پر چپ تو ہو جاتی مگر رہیں پھر بھی ماں ہی۔ اماں جب دوسرے دن بھی نظر نہ آئیں تو میرے پوچھنے پر اس بار مجھے مختلف جواب دیا گیا۔ اماں کو اللہ میاں نے بلایا ہے، کچھ دن میں واپس آ جائیں گی۔ اللہ میاں سے بہت پیار کرتے ہیں ان سے۔ بچہ تھا، کبھی اماں یاد آ جاتی کبھی بھول جاتا، مگر رفتہ رفتہ اسکول کے دوست، ٹیچرز اور رشتہ داروں کی مجھ پر اضافی توجہ اور مہربانی رویوں نے موت جیسے بھیانک لفظ کے معنی سمجھا دیے۔ عام طور پر ماں یا باپ کی موت بچوں کی کم عمر میں واقع ہو تو بچے اس غم کے زلزلے کی شدت اور ان کے آفٹر شاکس کو اتنا محسوس نہیں کرتے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور پھر مجھے تو اماں کا نعم البدل ماں کی صورت میں میسر بھی رہا تھا۔ ابا جان کا سایہ بھی ہم پر مزید 15 برس رہا، اور اس دوران انہوں نے حتی الامکان ہمیں دنیا کی فکر سے آزاد رکھا۔ وقفے وقت سے تینوں بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ میری باری آنے میں کچھ زیادہ وقت آیا تو مذاقاً اکثر ابا جان کہا کرتے تھے کہ کب ڈاکٹر بن جاؤ گے کہ تمہاری فرض سے بھی فارغ ہو جاؤں اور تمہاری اماں سے ملاقات کروں۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں تینوں بچیوں اور تمہاری موجودگی نے مجھے اتنا اداس نہیں ہونے دیا، مگر جب سے ایک ایک کر کے یہ تینوں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، اللہ کی مہربانی سے آرام سے ہیں، تو انہیں ان کے بچوں کو دیکھ کر دل تو بہل جاتا ہے، مگر یہ جز وقتی خوشی ہوتی ہے۔ بس تم ڈاکٹر بنو پھر میں تمہیں بھی 1 سے 2 کر دوں۔ ابا جان کی ان باتوں کے پیچھے ایک چھپا ہوا ڈر بھی دکھائی دیتا تھا۔ میرے بڑے بہنوئی یعنی ماں کے شوہر کو کبھی کبھی ہاتھ کی انگلیوں میں کپکپاہٹ اور سر درد کی شکایت رہنے لگی تھی۔ ان کا علاج تو جاری تھا، اور بات اس ٹیسٹ اور اس ٹیسٹ تک پہنچی تھی۔ سچویشن کے الارمنگ ہونے کے آثار ہو چلے تھے۔ ان کے برین ٹیومر کی حتمی تشخیص ہونے والی تھی، لیکن اسی دوران ابا جان بغیر کسی کو پیشگی اطلاع دیے ہم سب سے رخصت ہو گئے۔ پہلا ہی ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہوا۔ مجھے 1 سے 2 کرنے کے بجائے خود اماں سے جا ملے اور 1 سے 2 ہو گئے۔ ماں نے ادھیڑ عمر کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اپنے شوہر کی شدید علالت کا خوف تو سہا ہی تھا، اور اب انہیں ایک بزرگ کا کردار بھی ادا کرنا تھا۔ ماں کے سب بھائی بہن یتیم ہو گئے تھے۔ اماں کی موت پر ہلکان والی ماں ایک باہمت اور حوصلہ مند بزرگ کا کردار ادا کر رہی تھی۔ انہوں نے ہم سب کو سنبھالا دیا۔ میرے لیے ابا جان کی موت غالباً پہلا دکھ تھا کہ اماں کی موت تو اتنی یوں بھی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ چھوٹا تھا اور ماں کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، مگر آج وہی ماں کامیابی سے اپنے دکھ کو چھپائے ہمیں حوصلہ دے رہی تھی۔ ہم جسے ہم اللہ کی مصلحت کہتے ہیں، اس کے لیے ایسی توجیہات کہ جن سے تسلی ہو ممکن نہیں۔ ماں کی پروقار مستقل خاموشی اور آنکھوں میں سیلاب دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی کئی اور مصلحتیں ابھی آشکار ہونا باقی ہیں۔ میرے بہنوئی اپنے برین ٹیومر کی جنگ 4 سال کے بعد ہار گئے، اور میری ماں بیوہ ہو گئی۔ بیوگی کا دکھ ایک خوف میں بدل جاتا ہے جب بیوہ کے 15 اور 17 سال کے 2 بچے بھی ہوں۔ ہم سب کے لیے اور بالخصوص میری ماں کی بیوگی کا دکھ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ معاشی مجبوریاں اتنی نہیں تھیں، مگر زندگی کی بائسیکل کا ایک پہیہ الگ ہونے سے ایسا لگا جیسے سب کچھ رک گیا ہے۔ اللہ کی مصلحت اور امتحانات اور ماں کا استقامت کے ساتھ ان سے نبرد آزما ہونا مجھے بہت غمگین کرتا تھا۔ میں جب تک کراچی رہا، ہاسپٹل سے اور کلینک سے ہر حال میں وقت نکال کر ماں کے پاس ضرور جاتا تھا اور ان کی دلجوئی کرتا تھا۔ ماں اپنے بیٹے حمزہ کو اکثر کہا کرتی تھی کہ یہ تمہارا ماموں نہیں، بڑے بھائی ہیں۔ اسی دوران مرحوم ابا جان کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور میں 1 سے 2 ہو گیا۔ شادی میری پسند اور ماں کی رضامندی سے ہوئی۔ مزید
اسپیشلائزیشن کے سلسلے میں امریکہ آنے کے بعد اوروں کی طرح ہم بھی یہیں کے ہو رہے، مگر بی جان، آپی اور ماں سے کبھی رابطہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں، فرق یہ تھا کہ ماں سے ہر ہفتے اور دوسری بہنوں سے ہر ماہ ایک بار بات ہوتی تھی۔ میں نے یہاں آ کر ماں کو ان کی دی ہوئی شفقت کی عوض ان کے بچوں اور ان کے خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ زندگی ہم سب کی اسی طرح گزرنے لگی جیسے سانحات کے بعد سب کی نارمل ہو جاتی ہے، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ ماں ہماری ساری فیملی کی صعوبتیں اپنے نام ایک کفارے کے طور پر لائی ہیں۔ ہمارے سر سے کسی اور مصیبت کے آنے سے پہلے ماں نے ایک اور کفارہ ادا کیا اور صدقہ دیا۔ ان کی بیٹی ایک حادثے میں خود تو بچ گئی مگر 23 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ میری بھانجی کا شوہر حادثے کے بعد جاں بر نہ ہو سکا۔ ماں اور حمزہ پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ ہم بھی بہت دکھی ہوئے۔ میرے وہاں پہنچ جانے سے ماں کو ایک ڈھارس تو بندھی مگر یہ اس نقصان کا ازالہ نہ تھا۔ اس سانحے کے بعد مزید 2 بار پاکستان گیا مگر پھر یہاں اپنی گھرداری اور ذمہ داریاں اتنی بڑی کہ گزشتہ سال ماں سے ملنے نہیں جا کہ کئی سال ماں سے ملنے نہیں جا سکا۔ البتہ ہفتہ واری ویڈیو ملاقات کبھی ختم نہیں ہوئی۔ 1.5 برس پہلے کا پروگرام بنا لیا تھا مگر نئی عالمی وبا کے سفری پابندیوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ مجھ سے ماں ہر ہفتے یہی پوچھتی تھی کب آؤ گے، میں مر جاؤں۔ I'm sorry. Very sad. دردناک۔ مجھ سے ہر ہفتے یہی پوچھتی تھی کب آؤ گے، میں مر جاؤں گی جب آؤ گے۔ Very sad. معاف کیجیے۔ اور میں ماں سے کہتا تھا، ہر بار یہی کہتا تھا اس سال مئی میں آؤں گا۔ ہمارے یہاں مئی کے مہینے میں مدرس ڈے منایا جاتا ہے، مئی کی دوسری اتوار۔ ماں جواباً ہنستی اور ہمیشہ کہتی ہیں پاکستان میں بھی اب تمہارے والد سارے دن منائے جاتے ہیں، اور گزشتہ کئی برسوں سے مئی میں آنے والا جھوٹ بھی کئی بار تم سے سن چکی ہوں۔ یہی گفتگو اب سے 15 روز قبل بھی ہوئی مگر پچھلے ہفتے جب وہاں سے بات ہوئی تو یہ قیامت خیر اطلاع۔ بہت افسوس ہے بھائی، بہت۔ تو یہ قیامت خیز اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کو 5 روز سے شدید بخار۔ اللہ تعالیٰ اور سانس کی تکلیف ہے، اور ڈاکٹرز نے کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو بتایا ہے۔ یہ خبر تو کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ خدایا کیا اس سے کوئی چھوٹا موٹا غم یا تکلیف نہیں تھی جو تو وہاں کو دے دیتا؟ کیسے کریں گے اس غم کو جھیلنے کی وہ تیاری؟ میں نے فوراً ہی دفتر سے چھٹی اور روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ پورا ہفتہ میں روزانہ ماں یا دوسری بہنوں سے رابطے میں ہوں۔ پرسوں میں نے حمزہ کی ویڈیو بھی دیکھی، وہ وینٹیلیٹر پہ دیکھا اسے میں نے، اور بچے کے امکانات سے دعا کی مقبولیت پر منحصر ہے۔ میں نے 7 برس کی عمر میں اماں کے انتقال پر ماں کو چٹکتے دیکھا تھا، ان دونوں انہیں ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ فوراً روانگی کو فوری بنانے میں بھی آج 6 دن لگ چکے ہیں۔ گزشتہ منگل سے روزانہ ہونے کی تگدو میں آج اتوار آ گیا ہے، مئی کا دوسرا اتوار۔ اللہ کی یہ کیا مسئلہ ہے کہ ابھی رابطہ ہو بھی جائے تو میں ماں کو آج ہیپی مدرس ڈے نہیں کہہ سکتا۔ شکریہ۔ بہت خوب۔